تو سب سے پہلا اور چبھتا ہوا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایک عام شہری کے لیے بنیادی ضروریات پوری کرنا اور محض زندہ رہنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ ذرا سوچئے، یہ بات صرف مہنگائی کی نہیں ہے بلکہ اس مستقل اور نہ ختم ہونے والے دباؤ کی ہے جس نے معاشرے کے ہر طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس صورتحال کا جذباتی بوجھ سمجھنے کے لیے ذرا اس بات پر غور کریں۔ یہ ایک ایسی خاموش آواز ہے جو بجلی کے بل دیکھ کر نکلتی ہے، جب کوئی پیٹرول پمپ پر کھڑا ہوتا ہے یا جب ایک باپ اپنی بچوں کی اسکول فیس بھرنے کے لیے پیسے گن رہا ہوتا ہے۔ یہ روزمرہ کے وہ کام ہیں جو کبھی بہت معمولی سمجھے جاتے تھے، لیکن اب شدید ذہنی اذیت اور پریشانی کا باعث بن چکے ہیں۔ یہ محض معاشی ہندسے نہیں ہیں، یہ ان گنت خاندانوں کی وہ حقیقت ہے جسے اکثر اعداد و شمار کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس معاشی دباؤ کو حصوں میں تقسیم کریں تو اس کا پہلا اور سب سے بڑا جھٹکا یوٹیلیٹی بلز کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اب ذرا ان بلز کے اندر چھپی ہوئی تفصیل کو دیکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شہری صرف بجلی یا گیس کے اصل استعمال سے پریشان نہیں ہیں، ان پر مختلف محکموں کی طرف سے لازمی فکسڈ فیسوں، واسا اور پانی کے بلوں، صفائی کے چارجز اور نت نئے ٹیکسوں کی ایک نہ رکنے والی یلغار ہے۔ مطلب یہ وہ چھپے ہوئے اخراجات ہیں جن سے کوئی کسی صورت نہیں بچ سکتا، چاہے جتنی مرضی بچت کر لی جائے۔ اور یہاں آ کر ایک عام انسان فطری طور پر فرسٹریٹ ہوتا ہے۔ سورس کے مطابق لوگ یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہیں کہ اگر وہ گرمی میں بھی بجلی کم استعمال کریں تاکہ بل کم آئیں، تب بھی سینکڑوں روپے فکس چارجز کی مد میں کیوں وصول کیے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے، توانائی بچانے کی کوشش کے باوجود مالی سزا ملنا ایک انتہائی مایوس کن صورتحال ہے جو قوت برداشت کو چیلنج کر رہی ہے۔ چلیں اب دوسرے بڑے معاشی جھٹکے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے پیٹرول کی قیمتوں کا ملٹی پلائر ایفیکٹ، جو صرف پمپ پر تیل ڈلوانے تک محدود نہیں رہتا بلکہ پوری معیشت میں ایک لہر پیدا کرتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا ایک خوفناک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو فوراً ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو منڈی تک پہنچنے والی سبزیاں اور دودھ مہنگا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوائیاں اور روزمرہ کی اشیاء ایک عام مزدور کی پہنچ سے بالکل باہر ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ چکر ہے جس نے ہر بنیادی ضرورت کو لگژری بنا کر رکھ دیا۔ لیکن دیکھیں، یہ سب صرف میکرو اکنامکس یا بڑے بڑے نمبرز کا کھیل نہیں ہے۔ اعداد و شمار سے ہٹ کر ان معاشی پالیسیوں کے پیچھے چھپے ہوئے انسانی اثرات اور کہانیاں ہی دراصل ہماری ریئل پکچر آف پاکستان ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹے دکانداروں اور کاروباری حضرات کی صورتحال کو دیکھیں۔ کام کے محدود اوقات اور تیزی سے بڑھتے ہوئے اخراجات نے چھوٹے دکانداروں کی محنت کی کمائی کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ دکان کا کرایہ اور بل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ کاروبار چلانا اب مسلسل ایک نقصان کا سودا بنتا جا رہا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک وہ دوہرا بحران ہے جو روزگار اور تعلیم کے فرق سے پیدا ہو رہا ہے۔ ایک طرف پڑھے لکھے نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لیے روزگار کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، اور دوسری جانب والدین بجلی، گیس اور مہنگے راشن کے اس طوفان میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی فیسیں پوری کرنے کے لیے سخت جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ وہ سماجی دباؤ ہے جو سیدھا مستقبل کی نسلوں کو متاثر کر رہا ہے۔ تو اس سارے تجزیے کا کلائمیکس کیا ہے؟ یہ دراصل دو بالکل مختلف حقیقتوں کی ایک واضح کہانی ہے۔ جب ہم ان دو متوازی دنیاؤں کا موازنہ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا اور تلخ تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف حکمرانوں کی شاہانہ زندگی ہے جس میں بڑی گاڑیاں، وی آئی پی پروٹوکول اور غیر ملکی دورے شامل ہیں، اور دوسری طرف ٹھیک اسی وقت ایک عام شہری کی بقا کی جدوجہد ہے جو محض روٹی، بجلی کے بلوں اور بچوں کی فیسوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا یہ فرق عوامی سطح پر شدید احساس محرومی کو جنم دے رہا ہے۔ اب اتنی بے پناہ مشکلات کے باوجود ایک عام اور محنتی شہری کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ کوئی پرتعیش زندگی نہیں مانگ رہے۔ ان کی بنیادی اپیل صرف ایک قابل عمل اور متوازن نظام ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کم بل، روزگار کے مواقع اور پرسکون زندگی گزارنے کا بنیادی حق، بس ایک ایسا نظام جہاں زندہ رہنا روزانہ کی بنیاد پر لڑی جانے والی کوئی جنگ نہ ہو۔ اور اس ایکسپلینر کا اختتام سورس کے اس انتہائی طاقتور سوال پر ہوتا ہے، اگر ملک واقعی معاشی مشکل میں ہے تو قربانی کا سارا بوجھ صرف عوام کے کاندھوں پر ہی کیوں ڈالا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جو منصفانہ تقسیم کے حوالے سے ہمیں ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا واقعی ہم ایک ایسا معیار نظام قائم کر سکتے ہیں جہاں معاشی بوجھ سب برابری کی بنیاد پر اٹھائیں؟ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ آج کی ہماری یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ان حقائق نے صورتحال کو ایک نئے اور واضح زاویے سے سمجھنے میں آپ کی مدد کی ہوگی۔